لیکن اس کو ملاقاتوں کے لیے عدالتوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں. اس کے باوجود ہم کچھ بھی کریں گے تو اس کے جواب میں ہمیں گالیاں پڑنی ہے. تو صنم جاوید اور علی امین گنڈا پور کی کہانی اگر محض سیاست کے تناظر میں بیان کی جائے تو یہ ایک عام سا تعلق لگتا ہے، لیکن اگر اسے محبت اور سیاست کے ملاپ کے زاویے سے دیکھا جائے تو یہ ایک ڈرامائی اور دلچسپ داستان بن جاتی ہے. کیونکہ ایک طرف صنم جاوید وہ نڈر، دلیر اور پرعزم خاتون ہے جنہوں نے سیاست کے میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ بلکہ ان سے زیادہ حوصلے کے ساتھ جدوجہد کی، اپنی پارٹی کے لیے بارہا جیلیں کاٹی، ظلم و جبر برداشت کیا، اپنے نظریے سے کبھی پیچھے نہ ہٹی اور یوں ایک علامت بن گئی. عورت اگر عزم کر لے تو کسی بھی بڑے سیاسی طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہے. دوسری طرف علی امین گنڈا پور ہیں جو اپنی دبنگ سیاست، کڑک لہجے اور بے باک بیانات اور سخت گیر طبیعت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. وہ ہمیشہ سے ہی ایک ایسے سیاستدان سمجھے جاتے ہیں جو پارٹی اور لیڈر کے ساتھ وفاداری نبھانے میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتے. جب یہ دونوں شخصیات ایک ہی محاذ پر سرگرم ہوئی تو فطری طور پر ان کے درمیان احترام اور اعتماد کا رشتہ پیدا ہوا. سیاست کے سخت اور کٹھن میدان میں یہ اعتماد آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی قربت میں ڈھلنے لگا. جلسوں، ریلیوں اور گرفتاریوں کے دوران اکثر وہ ایک دوسرے کی ہمت بڑھاتے نظر آتے. گنڈا پور کا جری اور سخت لہجہ صنم کے نرم مگر مضبوط حوصلے کے ساتھ ایک دلچسپ امتزاج بنتا. گویا یہ کہانی صرف سیاست کی نہیں بلکہ ایک غیر روایتی محبت کی بھی تھی جو شور و غل، نعرے بازی اور جیلوں کے اندھیروں میں پروان چڑھ رہی تھی. عوام اور میڈیا نے بھی اس تعلق کو فوراً محسوس کیا اور اسے اسکینڈلائز کرنے لگے. کہیں یہ کہا گیا کہ یہ دونوں خفیہ طور پر ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، کہیں کہا گیا کہ ان کی قربتیں پارٹی کے اندرونی معاملات کو متاثر کر سکتی ہیں، اور کہیں یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ رشتہ محض سیاست نہیں بلکہ ذاتی کشش کا بھی ہے. مگر دونوں کی طرف سے کبھی کوئی کھلا اعتراف یا تردید سامنے نہیں آئی، اور شاید یہی خاموشی اس کہانی کو مزید پر اسرار اور دلچسپ بنا دیتی ہے. صنم جاوید ہمیشہ یہی کہتی رہی کہ ان کی وفاداری صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کے نظریے کے ساتھ ہے، جبکہ گنڈا پور بھی یہی ظاہر کرتے رہے کہ وہ اپنے کارکنوں خصوصاً خواتین کو عزت دیتے ہیں اور انہیں بہنوں کی طرح سمجھتے ہیں. لیکن سیاست میں اگر حقیقت اور تاثر کے بیچ ایک لکیر دھندلا جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس تعلق کو عوام نے ایک محبت بھری داستان بنا کر پیش کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رشتہ اصل میں نظریات کی محبت ہے، دونوں ایک دوسرے کی شخصیت کے حوصلے اور طاقت کو سراہتے ہیں اور یہی ان کے درمیان کشش پیدا کرتا ہے. سیاست کے میدان میں محبت عام طور پر پوشیدہ رہتی ہے، لیکن یہاں یہ عوامی بحث کا حصہ بن گئی کیونکہ پاکستان جیسے معاشرے میں خواتین کا سیاست میں نمایاں کردار اکثر لوگوں کے لیے چونکا دینے والا ہوتا ہے. اگر وہ کسی دبنگ لیڈر کے ساتھ نظر آئے تو فوراً افواہوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے. اس ڈرامائی کہانی میں ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ عوام نے اسے ایک پولیٹیکل لو سٹوری کے طور پر پیش کیا. جیسے سیاست کی گلیوں میں بھی محبت جنم لے سکتی ہے، وہ محبت جو صرف دلوں میں نہیں بلکہ نظریات اور جدوجہد میں بھی نظر آتی ہے. اگرچہ اس تعلق کی حقیقت شاید ہمیشہ راز ہی رہے، مگر یہ کہانی آج بھی سوشل میڈیا پر عوامی محفلوں میں اور سیاسی بحثوں میں ایک دلچسپ افسانے کی طرح سنائی جاتی ہے. لوگ اسے کبھی محبت کی علامت بنا دیتے ہیں، کبھی اسے محض ایک افواہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں. مگر یہ طے ہے کہ صنم جاوید اور علی امین گنڈا پور کی کہانی ہمیشہ ایک کشش رکھے گی، کیونکہ اس میں سیاست کی سختی بھی ہے، محبت کی نرمی بھی، قربانی کی خوشبو بھی ہے اور افواہوں کا تڑکا بھی. یوں یہ تعلق ایک عام منفرد امتزاج ہے جو پاکستان کی سیاست میں کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے، اور شاید اسی لیے عوام اسے بھول نہیں پاتی. دوستو، اسی طرح کی انفارمیشن سے بھرپور ویڈیوز کو